لاہور میں اسموک کے ڈیرے، پرائمری اسکول ایک ہفتے کے لیے بند کرنے کا فیصلہ۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں سرکاری اور نجی اسکولوں میں ایک ہفتہ چھٹیاں ہوں گی۔ آئی کیو لیول انتہا پر پہنچا تو مزید سخت اقدامات کرنا ہوں گے۔ اسموک کا مسئلہ بھارت سے بات کیے بغیر حل نہیں ہو سکتا۔ بھارت سے اسموک آئی جو پورے ملک میں پھیل گئی۔ ماحولیات کے تحفظ کا ادارہ قائم، وار روم 24 گھنٹے جنگی بنیادوں پر کام کر رہا ہے۔ بھارت سے آنے والی زہر آلود تیز ہوائیں لاہور میں اسموک کی بڑی وجہ قرار۔ شہر میں اسموک کی اوسط شرح خطرناک حد پار کر گئی۔ دنیا بھر کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج بھی سر فہرست۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 1094 ریکارڈ۔ شہریوں کو سانس لینے میں مشکلات، آنکھوں میں جلن کی شکایات۔ ماہرین کی شہریوں کو سختی سے ماسک پہننے کی ہدایت۔ بھارت میں فصلیں جلانے پر دھوئیں نے لاہور کی فضا کو شدید آلودہ کر دیا۔ فضائی آلودگی میں دہلی دوسرے اور کلکتہ تیسرے نمبر پر آ گیا۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے ہواؤں کا رخ دکھانے والا نقشہ جاری کر دیا۔ مشرق سے چلنے والی ہوائیں سیاہ بادل گرداب بن کر وسطی پنجاب کو متاثر کرنے لگیں۔ بھارت کے شہر جلندھر، لدھیانہ، چندی گڑھ، کرنال اور امرتسر سے دھوئیں کے گہرے سیاہ بادل پاکستانی علاقوں میں داخل۔ بھارت سے چلنے والی ہواؤں کی رفتار 2.5 سے 7 کلومیٹر فی گھنٹہ کی ریکارڈ کی گئی۔ پاک آسٹریلیا ون ڈے سیریز کل سے میلبرن میں شروع ہوگی۔ آسٹریلیا کے خلاف پہلے ون ڈے میں پاکستان کے پلینگ 11 کا اعلان۔ قومی ٹیم میں سائم ایوب، عبداللہ شفیق اوپنرز ہوں گے۔ کپتان محمد رضوان، نائب کپتان سلمان علی آغا ہوں گے۔ سابق کپتان بابر اعظم، کامران غلام ٹیم میں شامل۔ محمد عرفان خان نیازی، شاہین آفریدی بھی ٹیم کا حصہ۔ فاسٹ بالر نسیم شاہ اور حارث رؤف بھی۔ جو اچھا کھیلے گا وہی ٹیم میں رہے گا۔ نئے آنے والے نوجوانوں کے پاس مواقع ہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان محمد رضوان نے کہا ہے کہ ماضی کو بھول کر آگے بڑھنا ہے۔ پاکستانی ٹیم کو پوری دنیا سپورٹ کرتی ہے، انہیں مایوس نہیں کرنا۔ بابر اعظم، شاہین، نسیم شاہ اور امام نے پاکستان کے لیے بہت کھیلا۔ فخر گیم چینجرز تیزی سے رنر کرتے ہیں۔ ہانگ کانگ میں سری لنکا نے سپر سکسز میں پاکستان کو شکست دے دی۔ سری لنکا نے 73 رنز کا ٹارگٹ 5 اوور میں حاصل کیا۔ پاکستان کی ٹیم 72 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف لندن پہنچ گئے۔ نواز شریف پنجاب اور وفاقی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن۔ برطانیہ پہنچنے کے بعد پی آئی اے کی نجکاری پر میری تجویز زیر غور ہے۔ شہباز شریف وفاق میں اور مریم نواز پنجاب میں بہترین کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں زیر تعمیر PIC-2 کا دورہ۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے مختلف شعبوں میں جاری تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ اسپتال جلد فعال کرنے اور مشینری فوری فراہم کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ کہا PIC-2 بننے سے امراض قلب کے مریضوں کی مشکلات کم ہوں گی۔ ہر ضلع میں کارڈیالوجی کی سہولیات کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ 50% کام مکمل کر لیا گیا۔ انکلوژرز اور مین بلڈنگ کے فلورز پر تعمیراتی کام تیزی سے جاری۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ، منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی کا تعمیراتی کام میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی زیر صدارت FWO کے کیمپ آفس میں اجلاس ہوا۔ ڈرائنگز کے ذریعے پروجیکٹ کے خد و خال کا جائزہ لیا گیا۔ بانی PTI کے وکیل انتظار پنجوتھا حسن عبدال سے بازیاب۔ پولیس کا اٹک میں اغوا کاروں سے مقابلہ۔ پولیس نے مشکوک گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا تھا۔ اغوا کار مغوی اور گاڑی کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے امن مشن میں پاکستان کا کردار بہت اہم ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا پولیس ڈے تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستانی پولیس عالمی امن مشن کا اہم جزو ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت قربانیاں دی ہیں۔ انڈر سیکریٹری UN امن مشن نے عالمی امن میں پاکستان کے کردار کو اہم قرار دیا۔ کہا امن و امان کے قیام میں پاکستانی پولیس کا کردار لائق تحسین ہے۔
ایبٹ آباد جنگل میں لگی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ جنگل میں لگی آگ سے کئی درخت اور مویشی جل گئے۔ مقامی لوگوں کو آگ بجھانے میں مشکلات کا سامنا۔ لیبیا کشتی حادثے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ گجرانوالہ سے ریڈ بک کا اشتہاری ملزم گرفتار۔ ملزم کے خلاف 10 سے زائد مقدمات درج تھے۔ گرفتار ملزم نے شہریوں کو یورپ بھجوانے کا جھانسا دے کر کروڑوں روپے ہتھیائے تھے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابی دنگل 5 نومبر کو سجے گا۔ انتخابی گہما گہمی عروج پر ڈونلڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس کی فیصلہ کن ریاستوں میں انتخابی مہم جاری۔ قبل از وقت ووٹنگ میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے مخالف ڈیموکریٹ امیدوار کملا ہیرس پر کئی ریاستوں میں برتری حاصل۔ ارلی ووٹنگ میں اب تک 7 کروڑ 36 لاکھ سے زائد ووٹ کاسٹ کیے جا چکے۔ 7 میں سے 5 ریاستوں میں ٹرمپ اور 2 میں کملا کو برتری حاصل۔ امریکہ میں نئے صدر کا انتخاب۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس کامیابی کی سر توڑ کوششوں میں مصروف۔ قبل از وقت ووٹنگ میں سوئنگ سٹیٹس کی اہم ریاست شمالی کیرولینا میں ووٹر ٹرن آؤٹ 55% رہا۔ ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کیرولینا میں اپنی جیت کا دعویٰ کر دیا۔ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ نے ملکی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ صدر منتخب ہوا تو ملک سے مہنگائی ختم کر دوں گا۔ ڈیموکریٹ امیدوار کملا ہیرس کہتی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صدر منتخب ہوئے تو ملک عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کی غزہ میں دہشت گردی اور فلسطینیوں کی نسل کشی جاری۔ غزہ میں صہیونی فورسز کی وحشیانہ بمباری میں مزید 55 فلسطینی شہید ہو گئے۔ جارے اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے سے 20 فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری میں اب تک 43,314 فلسطینی شہید ہو چکے۔ برطانوی شہریوں کا وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کے دفتر کے باہر فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ۔ مظاہرین نے زمین پر لیٹ کر علامتی لاشوں کا منظر پیش کیا۔ ڈھول پیٹتے مظاہرین نے خون آلود سفید کفن پہن رکھے تھے۔ مظاہرین غزہ میں شہید بچوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ بھی پہنچے۔ سعودی پرو لیگ کے دلچسپ مقابلے جاری۔ القادسیہ فٹ بال کلب نے الاتحاد کو 2-0 سے ہرا دیا۔ القادسیہ کلب نے پہلا گول 12ویں، دوسرا 45ویں منٹ میں کیا۔ پوائنٹس ٹیبل پر الاتحاد دوسری، القادسیہ 5ویں پوزیشن پر ہے۔ ملی نغمے ہوں، فلمی گیت یا غزل گائیکی، جو گایا خوب گایا۔ دھیمے سروں کی مالک ملکہ نیرا نور اگر ہمارے درمیان ہوتی تو آج 74ویں سالگرہ منا رہی ہوتی۔ مرزا غالب، ناصر کاظمی، ابن انشا، فیض سمیت کئی نامور شعراء کا کلام دلکش۔ گلوکارہ ریشمہ کو مداحوں سے بچھڑے 11 برس بیت گئے۔ خوبصورت منفرد آواز سے پاکستان اور پوری دنیا میں نام کمایا۔